بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی برعکس، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا یا تو مقتولہ 10 بجے سے پہلے اپنی سہیلی کے گھر سے بہانہ کر کے نکل آئی تھی اور فلم دیکھنے سینما پہنچ گئی تھی، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب لڑکی کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا وہ مقتولہ نہیں اور کوئی لڑکی تھی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں وکیل صاحب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا آپ اس سلسلے میں اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایک ہستی ایسی بھی ہے جو اس ذیل میں بہت کچھ کہہ سکتی ہے۔ جج نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب وہ ہستی کون ہے؟ میں نے کہا مقتولہ کی سہیلی۔ جج نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں وہ ان معاملات پر خاصی روشنی ڈال سکتی ہے۔ جناب اعلیٰ، اس موقع پر میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ وکیل استغاثہ کو اس بات کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ مقتولہ کی سہیلی کو جلد از جلد عدالت میں گواہی کے لیے پیش کرے۔ میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، مہندی والے واقعے کو کئی ماہ گزر چکے ہیں جناب، اب تو وہ لڑکی بیاہ کر شہر سے باہر جا چکی، اسے عدالت میں پیش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ ایک قتل اور آبرو ریزی کا کیس ہے جناب اعلیٰ، میں نے زوردار انداز میں کہا، اور میرے موکل کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ مذکورہ لڑکی بیاہ کر دوسرے شہر گئی ہے، دوسرے ملک نہیں۔ اسے گواہی کے لیے عدالت میں لانا چنداں مشکل نہیں۔ اگر یہ کام استغاثہ کے بس میں نہ ہو تو ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ میں نے دانستہ یہ آخری جملے کہے تھے، اس سے میرا دوہرا مقصد تھا۔ ایک تو میں وکیل استغاثہ کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، دوسرا میں نے مقتولہ کے باپ کے بیان سے بھانپ لیا تھا کہ مقتولہ کی سہیلی کچھ ایسے انکشافات کر سکتی تھی جو ہمارے لیے بے حد مفید ثابت ہوتے۔ میں اس لڑکی کو صفائی کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کر سکتا تھا۔ میری خطرناک تجویز نما پیشکش کی تہ میں وکیل استغاثہ نے بھی جھانک لیا تھا، اور وہ معترض انداز میں بولا، جناب اعلیٰ وہ لڑکی شادی کے بعد اب کسی اور شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ ممکن ہے اس کا شوہر اسے پولیس کچہری کے چکر میں پڑنے کی اجازت نہ دے۔ یہ ممکن نہیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی مقتولہ کی گہری سہیلی ہے، مقتولہ کی موت کا اسے بھی گہرا صدمہ پہنچا ہوگا۔ وہ ضرور یہ چاہے گی کہ مقتولہ کو قتل اور بے آبرو کرنے والا کمینہ شخص قرار واقعی سزا پائے، اس لیے وہ بلائے جانے پر یقیناً عدالت میں آئے گی۔ اگر اس کے شوہر نے کوئی اعتراض کیا بھی تو وہ اسے سمجھا لے گی۔ میری جارحیت کو دیکھتے ہوئے وکیل استغاثہ نے ہتھیار پھینک دیے اور مضبوط لہجے میں جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ میں مذکورہ لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جج نے مقتولہ کے باپ سے استفسار کیا، مذکورہ لڑکی بیاہ کر کس شہر گئی ہے؟ اس نے حیدرآباد کا نام لیا۔ جج نے 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد استغاثہ کی جانب سے مقتولہ کی اس سہیلی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وقوعہ کے روز جس کی مہندی میں شریک ہونے پر مقتولہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، پہلے تو وہ اس بیان پر ڈٹی رہی کہ مقتولہ گھر میں کسی ایمرجنسی کا حوالہ دے کر 10 بجے اس کے گھر سے نکل گئی تھی، لیکن جب میں نے اسے حالات کی سنگینی اور حقائق کی تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ سچ بولنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ مقتولہ کی سہیلی کے مطابق ان دنوں مقتولہ کا کسی امیر زادے سے عشق چل رہا تھا۔ مقتولہ کے اس راز سے صرف اس کی وہ سہیلی ہی واقف تھی۔ گواہ نے بتایا کہ وقوعہ کے روز مقتولہ رات 9 بجے اس کے پاس آئی تھی اور 10 بجے وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ کچھ وقت گزارے گی اور چھوٹے بھائی کے آنے سے پہلے واپس آ جائے گی۔ گھر میں ایمرجنسی والا قصہ اس نے خود گھڑ لیا تھا تاکہ مقتولہ کی گمشدگی کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔
وکیل استغاثہ مختلف قسم کے سوالات کر چکا تو میں نے مقتولہ کی سہیلی سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں مقتولہ کا آپ کے بیان کردہ امیر زادے سے عشق وغیرہ کب سے چل رہا تھا؟ مجھے مقتولہ نے یہ بات چند ماہ پہلے بتائی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ ان کے درمیان معاملات کب سے چل رہے تھے۔ آپ اس امیر زادے کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ اس نے بتایا صرف یہی کہ وہ ایک سینما کے مالک کا بیٹا ہے اور اس کے پاس بہت ہی قیمتی کار بھی ہے۔ گواہ کے اس انکشاف نے جج، وکلاء، ملزم اور حاضرین سمیت سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ جب بھنبھناہٹ تیزی سے بڑھنے لگی تو جج نے سب کو خاموش ہونے کا حکم دینے کے بعد میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ جرا جاری رکھیں وکیل صاحب۔ میں نے مقتولہ کی سہیلی سے پوچھا، آپ نے کبھی اس امیر زادے کو دیکھا ہے جس کے عشق میں آپ کی سہیلی گرفتار تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی رہائش کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ مقتولہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ سینما کا نام جانتی ہیں جو اس شخص کے باپ کی ملکیت ہے؟ گواہ نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ میں نے سوال کیا، اس قیمتی گاڑی کا نام تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا جو اس امیر زادے کے تصرف میں تھی۔ مقتولہ نے جوش جذبات میں مجھے اپنے عاشق کی قیمتی کار کا نام بھی بتایا تھا۔ گواہ نے اثبات میں جواب دیا، میری سہیلی کے عاشق کے پاس شیورلیٹ گاڑی تھی جو کہ شہر میں گنے چنے افراد کے پاس ہوگی۔ اچانک سینما کا مینیجر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں بے پناہ اضطراب پایا جاتا تھا۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، اس وقت سینما کے مالک کم مینیجر عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت مرحمت فرمانے سے پہلے مجھ سے پوچھا، آپ نے مقتولہ کی سہیلی پر جرح مکمل کر لی ہے یا ابھی اور کوئی سوال بھی پوچھنا ہے؟ میں گواہ پر اپنی جرح مکمل کر چکا ہوں یور آنر۔ پھر ٹھیک ہے، جج نے کہا، آپ سینما مینیجر سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مقتول کی سہیلی جج کے حکم پر کٹہرے سے باہر آ گئی اور حاضرین عدالت کے درمیان اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گواہ حیدرآباد سے اپنے شوہر کے ساتھ گواہی دینے کراچی کی عدالت میں پہنچی تھی۔ جج کے اشارے پر سینما مینیجر گواہوں والے کٹہرے میں آ گیا۔ وہ کسی گہری الجھن میں گرفتار تھا۔ میں نے مینیجر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کے استعمال میں کون سی گاڑی ہے؟ ٹویوٹا کرولا، اس نے الجھن زدہ انداز میں بتایا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً پوچھا، لیکن کیا مینیجر صاحب؟ میرے بیٹے کے پاس شیورلیٹ ہے، اس نے متذبذب انداز میں بتایا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا اور اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس روز عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ اب یہ کیس فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے بھی متعلقین کی دلچسپی بہت بڑھ گئی تھی۔ پہلے وکیل استغاثہ نے استغاثہ کے حق میں کافی پرجوش دلائل دیے۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ملزم نے اپنی دیرینہ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مقتولہ کو کسی طرح شیشے میں اتارا، پھر اسے پروجیکشن روم میں لا کر نہ صرف بے آبرو کیا بلکہ اس کی جان بھی لے لی۔ میں خاموشی سے وکیل استغاثہ کی تقریر سنتا رہا اور بیچ میں کہیں مداخلت ضروری نہ سمجھی، کیونکہ مجھے جو کچھ کہنا تھا اپنی جگہ ٹھوس اور ناقابل انکار تھا، اس لیے میں اپنی توانائی کو بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب وکیل استغاثہ گرج کر تھک گیا تو میرے برسنے کی باری آئی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں اپنے دلائل کا آغاز استغاثہ کے گواہوں کی ترتیب سے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا موکل بالکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہا، آئندہ بھی جب ضرورت محسوس ہوگی میں یہ بات ضرور کہوں گا۔ پھر میں دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے اپنی دیرینہ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مقتولہ کو چنگل میں پھنسا کر شکار کیا۔ پہلے اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، پھر گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
استغاثہ کے اس دعوے کا پول انکوائری آفیسر پر ہونے والی جرح سے کھل جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا۔ یور آنر، جب کسی لڑکی یا عورت کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی آبرو کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کرتی ہے تو زیادہ موزوں اور مناسب ہوگا۔ موجودہ کیس میں اگر مقتولہ نے ایسی کوئی کوشش کی ہوتی تو اس کا واضح ثبوت مل جاتا۔ میں یہ کہنا، میرا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی وکیل استغاثہ نے مداخلت کر دی، ایسا کون سا ثبوت ہوتا ہے میرے فاضل دوست؟ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میرے موکل نے واقعی ایسی کوئی زیادتی کی ہوتی تو مقتولہ کی جانب سے مزاحمت کی صورت میں ملزم کے چہرے، گردن یا ہاتھوں پر اس کے ناخنوں کے کھرونچے ضرور پائے جاتے۔ انکوائری آفیسر نے میری جرح کے جواب میں تصدیق کی ہے کہ جب ملزم کو گرفتار کیا گیا تو اس کے جسم کے کسی بھی ظاہرہ حصے پر کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ اس بات کی تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی ہوتی ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں کہیں بھی اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتی کہ مقتولہ کے ناخنوں کے تجزیے میں کہیں انسانی گوشت کے ریشے ملے ہوں، جبکہ مقتولہ نے آئیو کے بیان کے مطابق یہ لمبے لمبے ناخن رکھ چھوڑے تھے جن پر نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ اگر مقتولہ نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی ہوتی تو اس کے ناخنوں کے تجزیے سے اس کا ثبوت مل جاتا۔ ویسے بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت رات 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوئی ہے، یعنی 17 اور 18 اکتوبر کی درمیانی شب، جبکہ میرا موکل اس رات آخری شو کی فلم چلا کر لگ بھگ 12:15 بجے سینما سے نکل گیا تھا۔ وہ ٹھیک 12:45 پر یعنی 12:45 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ اپنے گھر کے نزدیک ہی واقع ایک پان کی دکان سے اس نے اپنے پسندیدہ برانڈز ولز کا ایک سگریٹ پیکٹ بھی خریدا تھا۔ اگر تصدیق کی ضرورت سمجھی گئی تو اس پان فروش کو گواہی کے لیے عدالت میں لایا جا سکتا ہے۔ میں چند لمحے سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، پولیس کی ایک فاش غلطی معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے پروجیکشن روم کے مختلف حصوں سے ملزم کے انگلیوں کے نشانات تو اٹھا لیے، مگر مقتولہ کی گردن سے قاتل کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جبکہ استغاثہ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر موت کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ اور بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ مقتولہ کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھائے جاتے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرے موکل نے مقتولہ سے واقعی اس قسم کا کوئی انتقام لینا ہوتا تو وہ اس کام کے لیے پروجیکشن روم کے علاوہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرتا تاکہ اس کی پکڑ کے امکانات موجود نہ رہتے۔ مقتولہ کی لاش پروجیکشن روم سے دریافت ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائی ملزم کے علاوہ کسی اور ہی کی شخص کی ہو سکتی ہے۔ میں نے رک کر جج کی جانب دیکھا، وہ میرے دلائل سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اب میں سینما مینیجر کے بیان کی طرف آتا ہوں۔ ملزم 1 سال سے اس سینما میں فلم چلا رہا تھا اور اس دوران مینیجر کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ اس کے بیان میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے مقتولہ کی لاش دیکھی تو وہ ابتر حالت میں پڑی تھی، جبکہ انکوائری آفیسر کا کہنا ہے جب وہ موقع واردات پر پہنچا تو لاش کی ظاہرہ حالت ٹھیک ٹھاک تھی، اس کے بدن پر پورا لباس موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ پولیس کی آمد سے قبل مقتولہ کی لاش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ضرور کی گئی تھی۔ دوسرا، مینیجر کا یہ بیان کہ اسے فون پر سپروائزر نے اطلاع دی تھی کہ سر آپ جلدی سے سینما آ جائیں، پروجیکٹر آپریٹر نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ ازاں بعد پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے سپروائزر نے یہ اضافہ بھی کر دیا کہ لڑکی کو قتل کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سپروائزر کو یہ کیسے معلوم ہوا اس لڑکی کا قاتل پروجیکٹر آپریٹر ہے اور قتل سے پہلے اس لڑکی کو بے آبرو بھی کیا گیا ہے۔ سپروائزر نے میری جرح کے جواب میں کوئی تسلی بخش وضاحت پیش نہیں کی، جس سے اس کی ذات شکوک کی دبیس چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ سپروائزر اور بھی کئی حوالوں سے متنازع حیثیت اختیار کر چکا ہے، مثلاً یہی کہ اس کی ڈیوٹی دوپہر 11 بجے سے رات 1 بجے تک ہوتی ہے، مگر وقوعہ کے روز خلاف معمول صبح 9 بجے سینما میں موجود تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے یاد نہیں وہ اس روز قبل از وقت سینما کیوں آیا تھا۔
پھر سپروائزر نے خاک روب کو صفائی کی ترتیب کی جو نئی ہدایات دی تھیں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی خواہش تھی مقتولہ کی لاش جلد از جلد دریافت ہو جائے۔ اس سے ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ وقوعہ کے روز سینما پہنچنے سے پہلے جانتا تھا کہ پروجیکشن روم میں کسی لڑکی کی لاش موجود ہے جسے قتل کرنے سے پہلے بے آبرو بھی کیا گیا تھا۔ مینیجر اور سپروائزر کی گفتگو بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ سپروائزر کی یہ جانکاری حیرت انگیز ہی نہیں، قابل تشویش بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی یعنی مقتولہ کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا جو مریل سی صورت بنائے میرے دلائل سن رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، سپروائزر کا دعویٰ ہے کہ 17 اکتوبر کی رات اس نے مقتولہ اور ملزم کو ایک ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ جب میں نے اس سے دونوں متذکرہ بالا افراد کے لباس کے بارے میں سوالات کیے تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، بلکہ لباس وغیرہ کے رنگ بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتا سکا۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ ازیں علاوہ گواہ سپروائزر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملزم انتہائی مغرور، جھگڑاؤ اور غصہ ور شخص ہے، لیکن وہ ملزم کی ان منفی عادتوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے گواہ ملزم سے دشمنی کی بنا پر اس قسم کی الزام تراشی کا سہارا لے رہا ہے۔ اس مرحلے پر وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، گواہ ملزم سے کیوں دشمنی کرے گا؟ اس سینما میں ملزم کو ملازمت دلوانے والا وہی شخص ہے۔ میں نے کہا، دوستی اور دشمنی کا ثبوت انسان کے عمل سے ملتا ہے، اور استغاثہ کے گواہ سپروائزر کا عمل میرے موکل کے خلاف جاتا ہے۔ اس کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ملزم کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے بے چین ہے۔ پھر میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا اور دلائل کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، سپروائزر کے بیان میں متعدد مقامات پر جھوٹ اور گھپلے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سینما کے سویپر کا بیان بھی دروغ گوئی کی عمدہ مثال ہے۔ لگتا ہے سپروائزر کے بیان سے مماثلت پیدا کرنے کے لیے خاکروب کو چند باتیں رٹوائی گئی ہیں۔ اس کے بیان کی دروغ گوئی دو باتوں سے بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اس نے بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ وقوعہ کی رات جب وہ سپروائزر سے 100 روپے ادھار لینے آیا تو اس نے سینما میں مقتولہ اور ملزم کو ایک ساتھ سینما کے پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے جب گواہ سے مقتولہ کے لباس کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا، مقتولہ نے پھولدار کاٹن کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مقتولہ وقوعہ کے روز مہندی رنگ کا ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، اور اس پارٹی ڈریس کی وجہ تسمیہ مقتولہ کے باپ کے بیان سے ظاہر ہو چکی ہے۔ گواہ کا یہ جھوٹ ناقابل معافی اور قابل توجہ ہے۔ نمبر 2، خاکروب نے بھی ملزم کو جھگڑالو، فسادی، مغرور اور غصہ ور گردانتے ہوئے ایک فضول شخص کہا ہے، مگر اس کی فضولیت کو ثابت نہیں کر سکا۔ اگر گواہ خاکروب ملزم سے کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتا تو پھر یہ کہنا پڑے گا اس نے سراسر دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ میں نے چند لمحات کا توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب میں مقتولہ کے باپ کے بیان کی طرف آتا ہوں۔ اس نے بتایا وقوعہ کی رات مقتولہ اپنی سہیلی کی رسم مہندی میں شرکت کے لیے اس کے گھر گئی تھی، مگر جب اس کا بھائی رات 12 بجے کے لگ بھگ اسے واپس لانے سہیلی کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے جا چکی ہے۔ مقتولہ کی سہیلی کو یہ جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کہ مقتولہ اس سے 1 آدھ گھنٹے میں واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی، اور میں نے ذرا توقف کرنے کے بعد سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اور گزشتہ پیشی پر مقتولہ کی حیدرآباد کی سہیلی کی زبانی اس بات کی حقیقت بھی کھل چکی ہے۔ یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ وقوعہ کی رات ٹھیک 10 بجے اپنے کسی عاشق کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے گئی تھی۔ اس کا عاشق کوئی امیر زادہ تھا، ایک سینما کے مالک کا بیٹا۔ اس امیر زادے کے استعمال میں شیورلیٹ جیسی قیمتی کار بھی تھی۔ میں نے تنزیہ نگاہ سے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو باری باری دیکھا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، جب مقتولہ اپنی سہیلی کے گھر سے اپنے امیر کبیر عاشق کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئی، اس وقت میرا موکل پروجیکشن روم میں فلم کا آخری شو چلا رہا تھا، یعنی ٹھیک 10 بجے رات۔ اس بات کی تصدیق مقتولہ کی سہیلی کر چکی ہے کہ رات 9 اور 10 کے درمیان
مقتولہ اس کے گھر پر موجود تھی، جبکہ استغاثہ کے گواہ سینما کے خاکروب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ٹھیک 9:15 بجے مقتولہ اور ملزم کو سینما کے پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ انہی اوقات میں کچھ اسی قسم کا دعویٰ سینما کے سپروائزر نے بھی کیا ہے۔ ان دونوں کے جھوٹ کی قلعی کھل چکی ہے۔ مقتولہ کی سہیلی کی بیان کی روشنی میں ان کے دعوے باطل ہو چکے ہیں۔ میں نے رک کر ایک طویل سانس خارج کی اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں جج سے درخواست کی، جناب اعلیٰ، ان حالات و واقعات کے پس منظر میں میرا موکل سراسر بے قصور اور مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ حقائق کی روشنی اسے بے گناہ ثابت کرتی ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ That's all your honor۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے وکیل صاحب؟ وہ ایک مرتبہ پھر کہانی کو گھسے پٹے انداز میں دہرانے لگا، جناب اعلیٰ، ملزم مقتولہ سے گہرا اناد رکھتا تھا اور اس نے اپنی دیرینہ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وکیل استغاثہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ جج نے اس کی بات کاٹ دی اور قدرے ناگوار لہجے میں کہا، اس کہانی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وکیل صفائی نے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جن حقائق کا تذکرہ کیا ہے، آپ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ میرے دلائل سے بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ جج کے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے مستفسر ہوا، اگر ملزم نے مقتولہ کو قتل نہیں کیا تو پھر اس کو بے آبرو کر کے قتل کرنے والا شخص کون ہے؟ یہ معلوم کرنا تو استغاثہ کا کام ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں چوٹ کی، میں صرف اپنے موکل کو بچانے کا کام کرتا ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا، تاہم اس کی یہ مایوسی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، فی الحال تو یہ اہم بات سامنے آئی ہے کہ وقوعہ کی رات مقتولہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ قیمتی شیورلیٹ میں ملاقات کرنے گئی تھی۔ اب اس امیر زادے تک پہنچنا آپ کا کام ہے۔ وہ شخص باہر طور پر بتا سکتا ہے کہ اس نے مقتولہ کو کہاں کی سیر کرائی تھی۔ جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر ضروری عدالتی کارروائی کے بعد میرے موکل کو باعزت بری کر دیا گیا، تاہم اس دوران میں وکیل استغاثہ کے مشوروں پر پولیس نے بڑی سرگرمی دکھائی اور میرے اشارے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے سینما مینیجر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی ابتدائی خاطر تواضع ہی نے مینیجر کے بیٹے کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ مقتولہ کی آبرو ریزی کے بعد موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص وہی تھا۔ اس سلسلے میں سینما کے سپروائزر نے اس کی اچھی خاصی معاونت بھی کی تھی۔ مینیجر کے بیٹے نے یہ وتیرہ اپنا رکھا تھا کہ اپنی امارت اور قیمتی شیورلیٹ کا پرکشش جال پھینک کر وہ ایسی لڑکیوں کو شکار کرتا تھا جو اپنی آنکھوں میں بہت اونچے خواب سجائے بیٹھے ہوتی تھیں۔ ایسی احمق اور اندھی لڑکیاں اس سے شادی کی خواہش اور امید میں اس کے جائز اور ناجائز مطالبے بھی مان لیتی تھیں، جنہیں مطلب نکل جانے کے بعد وہ دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر پھینکتا تھا۔ لیکن مقتولہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک امیر زادے کی محبت میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لٹا چکی تھی۔ اس نادر زیاں نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ پھر وہ ایسی بپھری کہ قاتل کو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا پڑا۔ اس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ ازاں بعد مقتولہ کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے سپروائزر کے مشورے پر سینما کے پروجیکشن روم کا انتخاب کیا گیا۔ سپروائزر مقتول اور میرے موکل کے ماضی سے گہری واقفیت رکھتا تھا۔ اس طرح میرے موکل کو پھنسانے کا بہت مضبوط بندوبست کر دیا گیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرا بے گناہ موکل موت کے جبڑوں سے زندہ سلامت واپس آ گیا اور اصل قاتل قرار واقعی سزا پا کر پھانسی کے پھندے تک جا پہنچا۔ اور مقتولہ، اس نے اپنی آنکھوں سے کہیں بڑے خواب دیکھ لیے تھے، چنانچہ اس کے خوابوں کی تعبیر اس کی سوچ کے برعکس ثابت ہوئی۔